الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، حاضرین اجماع، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ستائش اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو ایک جگہ جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی. الحمدللہ. درود و شریف نازل ہو اللہ کی تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور تقریباً آج شعبان کی 8 تاریخ ہے. کچھ دنوں کے بعد یعنی تقریباً آئندہ جمعہ 15 شعبان آنے والا ہے. یہ 15 شعبان جو لوگوں کے اندر ایک طرح کی خوشحالی لاتی ہے اور کچھ لوگ اپنی اصطلاح میں 15 شعبان کا نام یا 15ویں شعبان کی رات کا نام شب برات لوگوں کی زبان زد کر دیا. یعنی 15ویں شعبان کی رات کو لوگ شب برات کے نام سے
زیادہ جانتے ہیں، اور اس رات کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی خیر و برکت کے نام پر لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے درمیان، بھولے بھالے انسان کے درمیان ایسی ایسی دلیلیں پیش کر کے اس کی فضیلت کو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر راسخ اور درست کرنے کی کوشش کیا ہے، جس کی شریعت محمدی کے اندر کوئی واسطہ نہیں، جس کی اصل، جس کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے اندر ہے ہی نہیں۔ آج خطبہ جمعہ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ ان چند احادیث کو جو موضوع ہے، منگھڑت ہے، جن کو لوگوں نے اپنے من سے اپنے مفاد کی خاطر بنا لیا ہے، بیان کر کے اس کا ازالہ بھی کروں گا، اور 15ویں شعبان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات کے تعلق سے کیا احکام اپنی امت کو دے کر کے گئے ہیں، مختصر انداز میں اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر کہیں ہوئی صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر ہوا، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ گویا کہ شعبان کے مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے وہ شعبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ حدیث شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع قرار دیا۔ یہ حدیث لوگوں نے کر لیا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے من مانی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ عربی عبارت کو شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ کو حدیث کے ذمہ داری کر دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی تعلیم یا ایسی کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ دوسری حدیث 15ویں شعبان کے تعلق سے لوگوں کے اندر جو رائج کیا گیا ہے، جو بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو سنایا جاتا ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو بقیع قبرستان والے کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا بقیع قبرستان والوں کے لیے اللہ کے حکم سے تھا، اور وہ صحیح حدیث ہے جو کہ میں نے گزشتہ جمعہ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن اس حدیث کو شب برات میں لا کر کے یا 15ویں شعبان کی رات کے ساتھ مخصوص کر کے بیان کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ بہتان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر الزام ہے، اور 15ویں شعبان کے ساتھ خاص کر کے بقیع قبرستان والوں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بیان کرتے ہیں، اور حدیث جو لوگوں کے اندر یا لوگوں کو سنائی جاتی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند ترمذی کے اندر نقل کر کے اس کو صحیح قرار دیا۔ لوگ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باری میں میرے پاس تھے، میرے کمرے میں تھے، اچانک نبی کائنات
بستر سے اٹھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیتی ہوں اور جا کر دیکھتی ہوں کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان والوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا، فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں یہ گمان ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں اللہ کے نبی، میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے یہ سوچا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بارے میں کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں تاریخ کو یا 15ویں رات کو بنو کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ کا نام ہے، تو بنو کلب کے بکریوں کے بال کو بیان کر کے یہاں کثرت بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کو بہت سارے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے، اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک تیسری حدیث جو 15ویں شعبان کے تعلق سے ہم جیسے بہت سارے مولوی، بہت سارے عالم دین، اپنے آپ کو عالم کہلانے والا لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے۔ حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جھوٹی باتوں کو لوگوں کے اندر رائج کرتا ہے، اور وہ بھی حدیث کا راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تاکہ لوگ یقین کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو 14 رکعت نماز پڑھی اور کچھ سورتوں کی تلاوت کی اور فرمایا اے علی اگر کوئی 15ویں شعبان کی رات کو ایسا کرتا ہے جیسا میں نے کیا، یعنی نماز کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 مقبول حج یعنی قبول کیا ہوا حج کے برابر نیکی دیتا ہے اور 20 سال روزہ رکھنے کے برابر سزا دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی لوگوں کو علمانی ہے، موضوع ہے، لوگوں نے اس کو کر لیا ہے، بنا لیا ہے۔ اس کی حیثیت اور اس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیح سند کے ساتھ یا کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ حدیث جو ڈپلیکیٹ ہے، جو موضوع ہے، منگڑت ہے، لیکن مارکیٹ میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلاتے ہیں کہ اے علی اگر کوئی شخص شب برات کو 15ویں شعبان کی رات کو 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، کتنی رکعت؟ 100 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کے اندر جتنی ضروریات ہیں، جتنی چیزوں کی اس کی خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محض شعبان 15ویں شعبان یعنی شب برات کی رات قیام کرنے سے 100 رکعت نماز پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری کرتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کیا؟ یہ حدیث بھی محدثین اکرام نے صحیح قرار دیا ہے اور موضوع بتایا ہے۔
اس کی اصل یا اس کی سند صحیح نہیں ہے. یہ حدیث اس حدیث کو لوگوں نے عربی عبارت کو حدیث کے ضمن میں رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا. ایک اور حدیث ماہ شعبان خصوصاً 15 شعبان کے تعلق سے بیان ہے. اللہ کی طرف نسبت ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 15 شعبان کی رات کا قیام کرو، یعنی شب برات کا قیام کرو، اس میں تہجد پڑھنے کا اہتمام کرو اور اس میں اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کے دن شام ہی سے آسمانی دنیا کی طرف تشریف لاتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو بھی عطا ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا جس کے گناہوں کو میں بخش دوں، معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار جس کی بیماریوں کو ہم ٹھیک کر کے صحت عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار اللہ رب العالمین سے روزی مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی اس سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اسی حدیث کی بنسبت ایک صحیح حدیث ہے. لوگوں کے درمیان اس حدیث کو بیان کیا جاتا اور اس کو یاد کیا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا تو کتنا صحیح حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقي ثلث الليل الآخر. کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقي ثلث الليل الآخر کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا میں آتا ہے، پہلی آسمان پر آتا ہے وَيَقُولُ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ. اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا میں پہلی آسمان میں کب آتا ہے؟ حِينَ يَبْقِي ثُلُثَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، رات کے تہائی حصے میں، یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجیے. 2 حصہ جب گزر جاتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر روز ڈیلی پہلے آسمان پر آتا ہے، چل کر آتا ہے. وَيَقُولُ، اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، آواز لگاتا ہے مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، دعا کرنے والا، جس کی پکارنے والا جس کی پکار کو میں سنوں، فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، جس کی آواز کو، جس کی پکار کو، جس کی مانگنے کی آواز کو میں قبول کروں، میں سنوں. وَمَن يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، فَأَعْطِيَهُ، جس کو میں عطا کروں، دے. وَمَن يَسْتَغْفِرْنِي فَأَسْتَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، گناہوں پر گڑگڑانے اور رونے والا، فَأَغْفِرَ لَهُ، جس کو گناہوں کو میں معاف کروں. فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرَ، اور یہ سلسلہ، یہ سسٹم تب تک چلتا ہے جب تک فجر کی آذان نہ. تو 15ویں شعبان کو چھوڑ کر اگر اس صحیح حدیث پر عمل کیا جائے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز رات کی آخری حصہ میں پہلی آسمان پر آنے کے بعد یہ آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، کوئی گناہوں سے بخشش چاہنے والا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو روزیاں عطا کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کو لوگوں کے اندر بیان کر کے اس حدیث پر عمل کیا جاتا تو کیا بہتر ہوتا۔ 15ویں شعبان کے تعلق سے، شب برات کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث صحیح ہے۔ 15ویں شعبان یا شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک حدیث صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان بھی کی ہے۔ فضیلت کیا ہے 15ویں شعبان کی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو یا 15ویں شعبان کی رات کو اپنی پوری مخلوق پر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جیسے یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کے دن یا رات میں پوری مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دلا کر جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخل کرتا ہے، سوائے ان لوگوں کی جو مشرک اور کینہ پرور ہے۔ یہ 15 شعبان کی فضیلت ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اس میں پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15 تاریخ کے دن پوری مخلوق پر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخل کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور کینہ پرور ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان یا ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں بغض و حسد اور کینہ کپٹ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، یا آسان لفظوں میں کہہ لیجیے کہ اس کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخل نہیں کرتا۔ یہ صحیح حدیث ہے 15ویں شعبان کا۔ اس حدیث کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ شرک سے بچے رہے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان بغض و حسد نہ رکھے، اپنے کسی مسلمان بھائی یا کسی پڑوسی کے لیے اپنے دل کے اندر بغض و حسد، کینہ کپٹ اور دشمنی نہ رکھے۔ اگر ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، شرک سے باز ہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر یا اپنے اندر دشمنی نہیں رکھ رہے ہیں، آٹومیٹکلی اللہ رب العالمین کی یہ رحمت اور ماہ شعبان کی 15 تاریخ کی یہ فضیلت ہم پر عائد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا، ہماری مغفرت فرما دے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حجت بنا کر، دلیل بنا کر عبادت کے لیے 15ویں شعبان کو خاص کر دینا صحیح ہے۔ سوال یہ ہے جو شب برات کو جاگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قبرستان میں جا کر اپنے میت اور قبرستان کے مردار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ یہ پوچھ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کو پوری مخلوق کے اوپر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور مومنوں کی جو مشرک نہیں ہے، کینہ پرور نہیں ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے، تو قبرستان میں جا کر یا مسجدوں میں قیام کر کے گناہوں کی معافی مانگنے میں حرج کیا ہے؟ عبادت کرنے میں حرج کیا ہے؟
عبادت ہی تو ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مذہب اسلام میں عبادت کا ہر طریقہ حرام ہے۔ اسلام کے اندر ہم اور آپ اپنی اپنی بتلائی ہوئی طریقے کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ عبادت میں ہر چیز حرام ہے سوائے ان چیزوں کے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ عبادت کرنے کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت محمدیہ نے ہمیں بتلایا ہے، ہم انہی طریقے کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں پورے طور پر نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ تمہیں وہی کرنا ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہاں پر کوئی سوال بڑا نہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں کی ہے جو نبیوں کے لیے خاص تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ بدلا بھی دیا ہے کہ فلاں فلاں امور یا فلاں فلاں کام یہ صرف نبیوں کے لیے خاص ہے، جیسے 11 شادی ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے معجزات ہیں، کرامات ہیں جو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے۔ جیسے اگر کوئی عورت نبی کے پاس آ کر یہ کہنا چاہتی کہ اللہ کے نبی میں اپنی آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں، تو نبی کے لیے یہ جائز تھا کہ بغیر کسی مہر کے، بغیر کسی نکاح کے اپنی زوجیت میں اس کو رکھ سکتے تھے، لیکن کسی عام مسلمان کے لیے ایسا ہو نہیں ہے۔ تو پوری زندگی میں ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ، ہمارا اسوہ اور ہم جس کو اپنا امام تصور کریں، جس کے نقش قدم پر چلیں، وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد خود آ کر مسجدوں میں قمقمے جلا کر روشنی کا اہتمام کر کے عبادت کی؟ کیا صحابہ اکرام کو اس کا حکم دیا؟ کیا صحابہ اکرام 15ویں شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو ایک مجمع کی شکل میں قبرستان میں جا کر لائٹ اور روشنی کا اہتمام کر کے کسی مردار بھائی کے لیے دعا کیے؟ اگر نہیں کیا ہے تو ہم کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے بغیر کسی قبرستان میں جا کر خدا اور یہ کام اگر آدمی تنہا میں کبھی نہیں جا کر کرے تو بہت بہتر کام ہے۔ 15ویں شعبان کو چھوڑ کر رات کی کسی بھی حصے میں جا کر اگر قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر قبرستان میں مدفون مردے کے حق میں دعا کرے تو یہ عظیم بات ہے، لیکن ہمیں تو اس کی توفیق نہیں۔ ہمارے والدین گزر گئے ہوتے ہیں، ہماری اولاد اللہ رب العالمین نے جس کو آنکھوں کی روشنی اور دل کا سکون بتلایا ہے گزر گئے ہیں، قبرستان میں دفنا کر کے آ گئے ہیں۔ اللہ نے کبھی توفیق نہیں دی کہ کسی وقت میں جا کر رات میں دن میں نماز کے بعد کسی بھی دن جا کر کے اس کے حق میں آپ کا اللہ تعالی سے ایسی توفیق تو نہیں ہوئی۔ تو پھر 15ویں شعبان کو قبرستان میں جا کر یا مسجد میں عبادت کر کے ایک نئی بدعت کیوں کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے دین مکمل ہے، مہر لگ چکا ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین کے اندر جتنی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں گی ساری کی ساری بدعت کے ذمہ دار، بدعت کے لسٹ میں آئے گی۔
لیکن بدعت کی تعریف میں ایک شرط ہے، ہم نیا کام یا نئی چیز دین کے اندر ایجاد کریں نیکی سمجھ کر، یہ شرط ہے، نیکی سمجھ کر اگر کریں اور اس کی حقیقت اس کی اصل شریعت کے اندر نہیں ہو تو وہ بدعت ہے۔ اور بہت سارے بدعتی جو دھڑلے سے بدعت و گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہیں گے میرے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاؤڈ اسپیکر پہ خطبہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آزان کبھی لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہوا، یہ بھی بدعت ہے۔ نہیں میرے بھائی، بدعت کی تعریف میں نے بتلایا کہ ہر وہ نیا کام جس کو ہم عبادت سمجھ کر کریں۔ ہم مائک میں آزان اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں تک دور تک آواز پہنچ جائے، ہم نیکی سمجھ کر مائک میں آزان نہیں دیتے۔ سائنس کا زمانہ ہے، ہم پنکھا کے نیچے نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آرام اور سکون حاصل ہو، گرمی کی شدت سے بچ سکے۔ ہم پنکھا کے نیچے نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہماری نماز کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ بدعت کی تعریف تو وہی ہے جو عبادت سمجھ کر نیکی سمجھ کر اگر نیا کام کریں گے بدعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے وقت ہو چلا ہے، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جب بھی کوئی عمل کرے تو پہلی چیز جو ہم پر واجب اور لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کی ریسرچ کریں کہ یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی مولوی بلّہ چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا علامہ ہو جائے، اگر نبی کی بات سے بات ٹکراتی ہے تو اس کی بات کو جھوٹے طرح روڑ دیجیے، اور جو پیغام جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور سد مارگ پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے لغزشوں کو معاف کرے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہے، جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توفیق زبان سے ہو، آمین۔ اور توفیق دے